السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ تعالی نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے قصص القرآن، یعنی قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کیے ہیں اس کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے روشنی کے مینار یا روشنی کی راہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کہانیوں کو یا ان واقعات کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں اس کے کیا مقاصد ہیں اور کیوں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً ایک تہائی قرآن واقعات پر مشتمل ہے۔ یہ واقعات انبیاء کے واقعات بھی ہیں، یہ واقعات ہم سے پہلے گزری ہوئی قوموں کے واقعات، اور اس طرح کے مختلف جیسے طالوت و جالوت کا واقعات، اصحاب الکہف کا واقعہ، اور اس طرح کے اور کئی واقعات ہم پڑھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو تیسرے قسم کے واقعات قرآن کریم میں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات رونما ہو رہے تھے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ تبوک ہے، اور کئی ایسے واقعات، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان واقعات کے بارے میں بھی ہدایات اتار رہے ہیں اور ان کے بارے میں بھی مختلف باتیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعات کی کیا اہمیت ہے؟ اگر آپ واقعات کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ذرا غور کریں اور سوچیں کہ کبھی آپ نے زندگی میں کوئی ایسی کہانی پڑھی ہو، کوئی ایسا فلم یا ڈرامہ دیکھا ہو کہ جس کو دیکھ کے انسان بڑا غمگین ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، بعض اوقات انسان کو اس شخص سے بڑا غصہ آتا ہے جو اس کہانی کے اندر یا اس فلم یا ڈرامے کے اندر کسی پہ ظلم کر رہا ہو یا زیادتی کر رہا ہو، اور انسان کہتا ہے اس کو چھوڑوں گا نہیں، مجھے مل گیا کہیں۔ کیوں؟ اس لیے جو واقعات ہوتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، ان میں کئی بڑی اہم چیزیں ہیں جو انسان کی نفسیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک بڑی اہم چیز تو یہ ہے کہ یہ کہانیاں، واقعات ہمارے جذبات کو ٹچ کرتی ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ہم پڑھتے ہیں، کوئی چیز ہم سنتے ہیں، کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے دل و دماغ میں ہونے لگتا ہے۔ بعض اوقات غصہ آتا ہے، بعض اوقات ان واقعات کو سن کر افسوس ہوتا ہے، بعض اوقات ان واقعات کو سن کر آنسو نکل آتے ہیں، بعض اوقات ان واقعات کو سن کر ہماری ہمت بڑھ جاتی ہے، ہمارے جذبے جوان ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم خوش بھی ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں مسکراہٹیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ جب انسان واقعات اور کہانیوں کو پڑھتا ہے تو وہ اس کے جذبات کو ٹچ کرتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہانیاں جب انسان یا واقعات سنتا ہے تو واقعات اس کو یاد رہ جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک فلسفیانہ تقریر کروں 10 منٹ کی، آپ اس میں سے شاید ہی 1-2 باتیں یاد رکھ پائیں گے، لیکن اگر میں آپ کو 20 منٹ طویل ایک قصہ سنا دوں تو آپ اس میں سے 10 یا 12 منٹ کا قصہ یاد کر لیں گے، آپ کو ذہن میں آ جائے گا۔ تو یہ انسان کی نفسیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائی ہے۔ تیسرا فائدہ ان واقعات اور کہانیوں کا یہ ہوتا ہے کہ کہانیاں یا واقعات جو ہیں وہ کسی بات کو سمجھانے میں بہت آسانی پیدا کر دیتی ہیں۔ اگر میں نے آپ کے سامنے وعدے کی اہمیت پہ درس دیا اور میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پورا کرنے کے واقعات، صحابہ کے وعدے پورے کرنے کے واقعات بیان کیے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جی یہ وعدے کی اہمیت کتنی اہمیت ہے۔ تو میں آپ کو بولتا رہتا وعدے کی یہ اہمیت ہے، یہ اہمیت ہے، یہ اہمیت ہے، میں نے آپ کو واقعہ سنایا اور آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک وعدہ چاہے وہ کافر ہی سے کیوں نہ کیا گیا ہو کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ وعدے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ان واقعات کے ذریعے آپ اس بات کو بڑی آسانی سے، اس پیغام کو بڑی آسانی سے لوگوں کے اذہان و قلوب تک، یعنی ذہن اور دل و دماغ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو واقعات و کہانیاں ہوتی ہیں انسان کو سوچنے اور عمل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو واقعات اور کہانیاں ہم اپنی
عام زندگی میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ کتابیں لکھی ہوئی ہوں جس کو ہم انگلش میں فکشن کہتے ہیں، چاہے وہ رومانوی ہوں، چاہے وہ ڈراؤنے ہوں، چاہے وہ تاریخ کے متعلق ہو، وہ واقعات جو انسانوں نے لکھے ہیں ان کا کوئی موازنہ نہیں ان واقعات سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے۔ اس کا معیار، اس کے فوائد، اس کا لیول ہی دوسرا ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآنی واقعات میں اور عام جو واقعات ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیں، جو قرآنی واقعات ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہوتے، وہ خامخواہ بنائے ہوئے نہیں ہوتے، وہ سچے واقعات ہوتے، چاہے وہ اصحاب الکہف کا واقعہ ہو، چاہے وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہو، چاہے وہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ ہو، کوئی بھی واقعہ ہو جو قرآن کریم کے اندر ہے وہ سچ ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو قرآنی واقعات ہوتے ہیں وہ سبق آموز ہوتے ہیں، اور ان کے جو اسباق ہیں، ان کے جو فوائد ہیں، وہ کسی ایک وقت کے لیے مقرر نہیں ہوتے، بلکہ قیامت تک کے لیے آپ ان واقعات سے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ ہر انسان ہر علاقے میں ہر دور میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا۔ مثال پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ سورہ یوسف بڑی مشہور سورت ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے سارے حکمت کے خزانے موجود ہیں، اتنے ہمارے لیے فوائد موجود ہیں کہ ہر عالم، ہر مدرس آپ کے سامنے آتا ہے، اس کے واقعات کو آپ کے سامنے رکھتا ہے، اس سورت کی تفسیر کو آپ کے سامنے رکھتا ہے، ہر دفعہ ایک نئے انداز سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جبکہ یہ سب سورت نازل ہوئی تو ایک خاص موقع تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا خاص موقع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، تقریباً 10 سال گزر چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بہت آگے جا رہی تھی، قریش مکہ ہر قسم کے ظلم ستم کر چکے تھے، آپ کو ٹارچر کر چکے تھے، آپ کے صحابہ کو شہید کر چکے تھے، آپ پہ جسمانی تشدد کر چکے تھے، آپ کو مکے سے نکال کر 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیبہ ابی طالب پہ 3 سال گزارے، جہاں پہ ہر قسم کا تعلق مکے والوں سے ممنوع کر دیا گیا تھا۔ یہ سب ہو چکا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انٹرنل سپورٹ تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے جو سپورٹ ملتی تھی وہ اماں خدیجہ کی تھی رضی اللہ عنہا، اور اماں خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسٹرنل سپورٹ ملتی تھی سوسائٹی میں کہ کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ کس کی تھی؟ مکہ میں کس کی تھی؟ وہ بتائیے۔ وہ ابو طالب کی تھی، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ انٹرنل سپورٹ بھی چلی گئی، ایکسٹرنل سپورٹ بھی چلی گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے کہ طائف والوں کو مکے والے تو اب رہنے نہیں دے رہے تھے، مستقل تنگ کیا ہوا تھا، ایک پریشان کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے کہ طائف جائیں، ان کو دعوت دیں دین کی، لیے انہوں نے بھی اس دین کی دعوت کا مذاق اڑایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف اتاری۔ اب سورہ یوسف جو ہے، اگر آپ اس کی تفسیر کو پڑھیں، اس پورے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کیسے ان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، یعنی اپنے ہی بھائی، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قریش مکہ تنگ کر رہے تھے وہ کون تھے؟ یہ وہی تھے جو ان کو صادق اور امین کہتے تھے، یہ وہی تھے جو ان کے اپنے خاندان اور رشتہ دار والے تھے۔ ابو لہب ان کا چچا تھا، ان کے سامنے پلے بڑھے سب ان کی نیک نامی کا اعتراف کرتے تھے، اور اپنے ہی لوگ آپ کی جان کے در پہ۔ وہ بھائیوں نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور نکال کر وزیر کے محل میں پہنچا دیا۔ وہاں پہ پلے بڑھے، پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آزمائش کی ان کی، اور وہاں سے پھر وہ جیل کی قید میں چلے گئے، پھر وہاں سے نکلے، پھر وہاں سے نکل کر آئے، پھر وزیر بن گئے، اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ وہ 10 بھائی جنہوں نے سازش کی اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، وہی بھائی لائن لگا کے یوسف علیہ السلام سے راشن مانگنے آئے ہیں کہ ہمیں راشن دے دو، ہمارا باپ اور بھائی گھر پر ہے اور ہمیں قحط میں اس راشن کی ضرورت ہے۔ ابھی تسلی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تو اس واقعے کے لیے، اس وقت کے لیے ہو گیا، لیکن آج جو سورہ یوسف ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے، بالکل فائدہ مند ہے۔
اتنے فوائد ہیں اس کے اندر. حسد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، خوابوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نظر بد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اخوت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مشکلات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، احسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ کے اوپر توکل کرنے پہ بات ہو رہی ہے. بے شمار فوائد ہیں. اور قیامت تک لوگ دنیا کے ہر کونے میں بیٹھ کر، مقام پر بیٹھ کر، ہر قسم کے معاشرے کے اندر سے سورہ یوسف کے اندر سے اپنے لیے فوائد نکال سکتے ہیں. جو قرآنی واقعات ہیں یہ سبق آموز ہیں. یہ ایک سبق نہیں ہے، یہ سبق ہر وقت آپ کو حاصل ہوتے رہیں گے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے موضوع ہم بات کرتے ہیں، کتنے موضوعات پہ ہم بات کرتے ہیں، مدرسین، خطباء، علماء، لیکن کبھی سورہ یوسف کا حوالہ دے رہے ہیں اسی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، کبھی سورہ کہف کا حوالہ دے رہے ہیں، کبھی کسی واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں. ہر واقعے کے اندر، ہر مسئلے کے اندر، ہر موضوع کے اندر آپ کو قرآن کریم کے حوالے اور واقعات مل جاتے ہیں. تو جو قرآنی واقعات ہیں وہ سبق آموز ہیں، اور قیامت تک اس کے اندر اسباق اور فوائد موجود ہیں. پھر جو قرآنی واقعات ہیں اس کے اندر جتنی تفصیلات ہوتی ہیں وہ بامقصد ہوتی ہیں. آپ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعات پڑھے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں بھیجا تو آدم علیہ السلام سے کہا دیکھو آدم اس جنت میں رہو، تمہاری بیوی رہے، لیکن بس اس درخت کے پاس مت جانا، یہ درخت ممنوع ہے. شیطان آیا، فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا اور وہ دونوں اس درخت کے پاس چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا. اب یہ واقعہ ہے اس وقت کا، اس بات کا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو ورغلایا اور انہوں نے کھا لیا. اس پورے واقعے میں، پورے قرآن کریم کے اندر کہیں آپ نے پڑھا کہ یہ درخت کون سا تھا؟ کس چیز کا درخت تھا؟ قرآن میں لکھا ہے؟ چچا عبدالرشید، قرآن میں لکھا ہے کس چیز کا تھا درخت؟ نہیں لکھا ہو. کون سا پھل کھایا تھا؟ نہیں لکھا ہو. کیا وزن تھا اس کا؟ نہیں لکھا. کیا رنگ تھا اس کا؟ کیا کہتے تھے لوگ اس کو؟ یہ تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی. یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ آ گیا، کون سے دور کا ہے؟ قرآن میں نہیں لکھا ہو. اصحاب الکہف کا واقعہ آیا، وہ نوجوان تھے، ان کے علاقے میں شرک ہوتا تھا، انہوں نے کہا ہم شرک کا حصہ نہیں بنیں گے. وہ وہاں سے نکل پڑے، جا کے انہوں نے غار میں پناہ لے لی. اس غار میں پناہ لینے کے بعد 300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، وہ بستی میں چلے گئے. وہاں پہ پھر واپس آئے اور سارا واقعہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. کہاں تھا وہ غار؟ قرآن میں نہیں لکھا ہوا. کس زمانے کی بات ہے؟ نہیں لکھا ہوا. کون سے علاقے میں گئے؟ نہیں لکھا ہوا. کس بادشاہ کا دور تھا؟ نہیں لکھا ہوا. اس بادشاہ کا نام تھا؟ نہیں لکھا ہوا. پھر جب 300 سال کے بعد اٹھے پھر کس علاقے میں تھے، ادھر کون سی سلطنت تھی؟ نہیں لکھا ہوا. کیونکہ یہ بے مقصد تفصیلات ہیں. لیکن ہماری عادت ہے، ہم آج بھی ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے. آج سے کچھ عرصے پہلے تک نیسلے کا جو ایپل جوس آپ پیتے تھے، ایپل جوس، اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ وہ فوربڈن فروٹ ہے، یہ وہ فروٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. ان کی بائبل میں لکھا ہوا، جو انہوں نے ڈالا ہوا. ہمارے قرآن میں نہیں لکھا ہوا. اور یہ باتیں اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلاتی ہیں کہ ہماری جو توجہ ہونی چاہیے وہ مقصد کی طرف ہونی چاہیے. اب وہ کسی درخت کا بھی تھا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اصل مقصد کیا ہے اس واقعے میں؟ اصل چیز ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ نے اگر منع کر دیا کسی چیز کو، اس کے قریب نہیں جانا. اور شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، یہ تمہیں ورغلائے گا، وسوسے ڈالے گا اور تمہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے گا. اس قسم کی کوئی تفصیلات آپ کو نہیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وہ ایک نوجوان تھا، رجل من آل فرعون، وہ جو آل فرعون میں سے ایک نوجوان تھا، وہ اٹھا اور اس نے جا کے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ وہ تمہاری لیے بات چیت کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں. یا جو ہے وہ دربار میں کھڑے ہو کے بولا کہ تم اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، تم ایک شخص کو قتل کر دو گے صرف اس بات کے اوپر وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. اس بندے کا نام نہیں، اس کا خاندان نہیں، اس کا قبیلہ نہیں، کچھ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ کیونکہ بے مقصد. یہ ہمارے شوق ہے
کہ ہم اپنے ٹائم ضائع کرتے ہیں تفصیلات کے اوپر، وہ کون تھا، وہ کتنے قدم چلا، اس کے باپ کا کیا نام تھا، اس کی ماں کا کیا نام تھا، اس کے قبیلے کا کیا نام تھا، اس سے پہلے وہ کیا کرتا تھا، اس کے بعد وہ کیا کرتا تھا، اور وہ جو اصل مسئلہ تھا اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ قرآنی واقعات میں آپ کو تفصیلات نہیں ملیں گی، قرآنی واقعات میں آپ کو وہ تفصیلات ملیں گی، وہ تفصیل ملے گی جو آپ کے کام کی ہوگی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ اسی طرح قرآنی واقعات میں یہ بھی یاد رکھیں کہ فائدہ انہی لوگوں کو ملے گا جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اولو الالباب ہیں، ہر کسی کو نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم اتنی دفعہ قرآن پڑھتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہم کو اثر ہی نہیں ہوتا، فرق ہی نہیں پڑتا، سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جمعے کے دن یعنی ہر ہفتے میں ایک دفعہ سورہ کہف پڑھنے کا ہمیں کیوں توجہ دلائی کہ اس کو پڑھو، اس میں اجر ہے۔ اور اس سورہ کہف کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے مڈل میں رکھا۔ اب ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر 4 بڑے اہم واقعات ہیں۔ اصحاب الکہف کا واقعہ ہے، ان 2 دوستوں کا، باغ والوں کا واقعہ ہے، پھر موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے، پھر ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ پڑھتے ہو نکل جاتے ہیں، پڑھتے ہو نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ سوچے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے یہی سورت پڑھنے کو کیوں کہا، کوئی اور کیوں نہیں پڑھنے کو کہا؟ سورہ یوسف کیوں نہیں کہا، سورۃ البقرہ کیوں نہیں کہا ہر جمعے پڑھا کرو؟ کیوں؟ کیونکہ اس سورت کے اندر علماء لکھتے ہیں، ہمیں تو یہ کہا کہ بھئی یہ سورت پڑھو، اس سورت کو پڑھنے کا یہ اجر ہے۔ اب علماء جب غور و فکر کرتے ہیں تو فوائد نکالتے ہیں۔ اس کے اندر جو 4 واقعات ہیں، وہ چاروں واقعات کا ہر انسان کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک فتنہ ایمان کے اوپر ہے جو اصحاب الکہف کا واقعہ ہے کہ اگر تمہیں ایمان کی آزمائش آ جائے تم نے کیا کرنا ہے۔ ایک فتنۃ المال ہے کہ اگر تمہیں اللہ مال دے دے تو تم نے کیا کہنا ہے کہ یہ مال میں نے کمایا، یہ میری عقل تھی، یا ھذا فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تیسرا واقعہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا، یہ فتنہ علم ہے کہ انسان کا علم جو ہے نا وہ اتنا اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، جو اللہ نے سمجھا دی سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے ہر حکم کے اندر جو ہے وہ فائدہ ہے۔ اور نمبر 4 فتنہ اقتدار، فتنہ طاقت، کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ طاقت دے دے، اقتدار دے دے، تو اس نے اس طاقت اقتدار کا کیسے استعمال کرنا ہے جو ذوالقرنین نے کیا۔ تو اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم مجھے یہ دے دو، یہ میرے رب کی طرف سے کافی ہے جو میرے پاس۔ اب انسان غور و فکر کرے تو خود سوچ سکتا ہے کہ روز میرا ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، فجر کی نماز کے وقت، کاروبار کے وقت، رشتہ داریاں نبھاتے وقت اور معاملات کرتے وقت۔ روز میرے مال کا ٹیسٹ ہوتا ہے، چاہے میرے پاس 1 کروڑ روپے ہوں یا 1000 روپے ہوں۔ انسان 1000 روپے سے بھی تو گناہ کر سکتا ہے، غلط خرچ کر سکتا ہے۔ روز میرے علم کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا ہوں، جھگڑتا ہوں، غلطیاں کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، علم حاصل کروں تاکہ میری زندگی میں بہتری آئے۔ اور روز انسان اپنے طاقت کے نشے میں، گھمنڈ میں گم ہوتا ہے۔ وہ طاقت ضروری نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم کے صدر بن جائیں یا کوئی وزیر بن جائے، آپ اپنے گھر کے تو صدر بنے ہوئے ہیں نا، اس کا تو اقتدار ہے آپ کے پاس۔ چلیے اس کا نہ ہو، گھر پہ کوئی نہ مانتا ہو آپ کو، اپنے 6 فٹ کا تو ہے، اس کو چلا لیں اللہ کی مرضی کے مطابق۔ تو جو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ان واقعات کے اندر عبرت ہے ان لوگوں کے لیے اولی الالباب جو عقل رکھنے والے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لذکری، بے شک اس کے اندر نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جن کے بعد دل ہے۔ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، یا وہ غور سے سنتے ہیں جب بات ہو رہی ہوتی ہے، ذکر ہو رہا ہوتا ہے، علم کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ غور سے سنتے ہیں اور وہ ان کا دل و دماغ وہاں حاضر ہوتا ہے۔ یہ ان کے لیے نصیحت ہے، اس میں ان کے لیے فائدہ ہے۔ اگر اس نیت اور اس سوچ اور اس جذبے کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سنیں گے، قرآن کو سمجھیں گے تو یہ قرآن آپ کو فائدہ دے گا۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی قرآنی واقعات کے اندر تکرار ہے۔ قصہ آدم و ابلیس قرآن کریم میں 7 دفعہ ہے۔ کیوں 7 دفعہ ہے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہر تھوڑی دیر کے بعد آ جاتے ہیں، فرعون کے ساتھ مکالمہ کئی دفعہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر دفعہ اس کے بھی کچھ
وجوہات ہیں جو علماء نے لکھی. نمبر 1 اس کے اندر ایک وجہ ہے کہ جس واقعے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ بار بار تکرار کرتے ہیں اس کی. تو اگر ایک چیز کا بار بار ذکر ہو رہا ہے تو سوچیں کیوں ذکر ہو رہا ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اطمینان اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں. انسان کی زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں, وسوسے ہیں, فتنے ہیں, آزمائشیں ہیں. یہ واقعات ہم پڑھتے ہیں, ہماری ہمت بڑھتی ہے. نمبر 3, ان واقعات کے ذریعے آپ کو قرآن کی بلاغت, جو زبان کے جاننے والے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر قصہ آدم ابلیس کو 7 دفعہ بیان فرما رہے ہیں, ہر دفعہ اللہ تعالیٰ ایک الگ اسلوب سے بیان فرما رہے ہیں, الگ الفاظ سے بیان فرما رہے ہیں, الگ انداز سے بیان فرما رہے ہیں, کہ جس سے جو پڑھنے والا ہے اس کو بوریت بھی نہیں ہوتی. پڑھنے والا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یار کیا بلاغت ہے, اللہ اکبر. قرآن کریم کے اندر تعالیٰ ہر دفعہ اس واقعے کو لے کے آ رہے ہیں, ایک نئے انداز سے پیش کر رہے ہیں. اور نمبر 4, جب حالات اور واقعات کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے قرآن کریم نازل ہو رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے تلاوت کرتے تھے, واقعات بار بار ہو رہے تھے, تو بار بار ان کو ضرورت تھی, اور ہمیں بھی ضرورت ہے. ہم بھی بہت کمزور ایمان والے ہیں, ہمارے اوپر بھی بہت سارے آزمائش فتنے ہیں, تو ہمیں بھی ان واقعات کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے, جس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کی آبیاری ہوتی ہے, ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان قرآنی واقعات کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے فوائد ہیں, اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو اللہ تعالیٰ نے 1/3 قرآن واقعات کی صورت میں نازل فرمایا, تو اس کو یقینا ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس سیریز کے لیے ہمارے لیے جو کتاب جس کو ہم استعمال کریں گے, اس کتاب کا نام ہے قصص القرآن, اور یہ کتاب لکھی ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے. قصص جمع ہے قصے کی, اور جو قصص ہے یہ جمع نہیں ہے, یہ واحد ہے, مصدر ہے. قصص القرآن ایک قصے کی بات ہو رہی. قصص القرآن, قرآن کے اندر جو واقعات ہیں یعنی قصے ہیں, یہ جمع ہے. نمبر 1. نمبر 2, اسماعیل بن عمر بن کثیر ابن کثیر کا اصل نام ہے, اور یہ 701 ہجری میں برسا میں پیدا ہوئے, جو آج سیریا کے اندر, شام کے اندر موجود ہے, اور 774 ہجری میں دمشق میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا انتقال ہوا. امام ابن کثیر نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں, لیکن ان کی 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں. ایک ان کی کتاب ہے تاریخ کی کتاب البدایہ و النہایہ, یعنی اس کائنات کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کے جتنے واقعات ہیں انہوں نے اس اپنی کتاب البدایہ و النہایہ میں جمع کر دی ہیں. اور اسی طرح ان کی جو دوسری بہت بڑی جو کنٹریبیوشن ہے, جو کتاب ہے, وہ ہے تفسیر ابن کثیر. اور تفسیر ابن کثیر جو ہے نا, اپنے بعد آنے والی تمام تفاسیر کی ہے, ماں ہے. جتنی تفاسیر کہا جاتا ہے ابن کثیر کے بعد لکھی گئی, ان سب کی جو بنیاد ہے وہ تفسیر ابن کثیر ہے. ان کے استادوں میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ, جن سے انہوں نے عقیدہ اور فقہ سیکھا, ابن المفلح جن سے انہوں نے فقہ سیکھا, اور اسی طرح ابن فرقہ جس سے انہوں نے حدیث سیکھا. اور اسی طرح ان کے جو شاگرد ہیں وہ بھی بہت بڑے بے شمار شاگرد ہیں, لیکن جو 3 بہت بڑے مشہور شاگرد ہیں وہ ان میں سے ایک ہے ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ, جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری لکھی. دوسرے ان کے شاگرد ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ, جنہوں نے سیر عالم النبلہ لکھی, تاریخ کی کتاب لکھی جس میں انہوں نے تاریخ کے واقعات لکھے. اور نمبر 3 ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ, یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے تھے. تو یہ تعارف میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ یہ کتاب کے اندر 19 واقعات ہیں قرآن کریم کے, جو انشاءاللہ ہم اپنی ہر مجلس میں ایک ایک کر کے آگے بڑھیں گے. جو اگلا واقعہ ہمارا, اس واقعے کا جو اگلا واقعہ ہم یعنی پہلا واقعہ ہم پڑھیں گے, وہ واقعہ ہے اس دنیا میں, اس دنیا کی تخلیق کے بعد جو سب سے پہلا جرم اس دنیا میں ہوا, اس کے اوپر وہ واقعہ ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. تو انشاءاللہ آنے والی پیر کو 14 اگست کو اگر ہمارا درس ہوا تو انشاءاللہ اس درس میں آپ کے سامنے اس واقعے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.